کاش میں ایک بار پھر سجدہ کر سکوں، ایک بار پھر اپنی ماں کے گلے لگ سکوں، بس ایک بار۔ آج سے 31 سال پہلے کی بات ہے۔ عبداللہ بنیما ایک عام سا عرب لڑکا تھا۔ بچپن ہی سے بری صحبت نے اسے گناہوں کی زندگی میں دھکیل دیا تھا۔ گانے، غیر اخلاقی فلمیں، فحش میگزین، ناپسندیدہ تعلقات، ہر گناہ میں اسے لذت ملتی جا رہی تھی اور وہ گناہوں میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ عبداللہ نے لڑکپن ہی میں سگریٹ پینا شروع کر دی، جو اس کے والد کو بالکل پسند نہ تھی۔ ایک دن اس کے والد نے اس سے پوچھا کہ تم نے سگریٹ پی ہے؟ عبداللہ نے جھوٹ بول دیا کہ نہیں۔ والد کو اس کی بات پر بہت غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ اگر تم سگریٹ پیو گے تو خدا تمہاری گردن توڑ دے گا۔ زمین پر بددعا آسمان پر قبول ہو گئی اور پھر ایسا ہی ہوا۔ عبداللہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک دن تالاب میں نہانے گیا۔ اس نے تالاب میں چھلانگ لگائی لیکن اس کا سر پانی کی تہ میں کسی سخت چیز سے ٹکرا گیا۔ وہ تالاب کی تہ میں 4 منٹ تک پڑا رہا اور پھر دوستوں نے اس کو بمشکل نکالا۔ باوجود اتنی دیر پانی میں رہنے کے، اللہ نے اسے عبرت اور ہماری نصیحت کے لیے زندہ رکھا۔ اب عبداللہ ایک زندہ لاش تھا۔ وہ صرف سر، زبان اور آنکھیں ہلا سکتا تھا، باقی پورا جسم مفلوج ہو گیا تھا۔ عبداللہ کے سینکڑوں چھوٹے بڑے آپریشن ہوئے، سعودی عرب کے بہترین اسپتالوں میں علاج ہوا، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ اس حادثے نے عبداللہ کو توبہ پر مائل کیا۔ اس کی تمنا تھی کہ وہ سجدہ کر لے، لیکن اب وہ سجدہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی تمنا تھی کہ وہ قرآن کا ایک صفحہ خود پلٹ لے، لیکن اسے اس کی بھی اجازت نہ ملی۔ وہ اپنی ماں کو اپنے بازوؤں میں لے کر چمٹنے کی تمنا رکھتا تھا، لیکن یہ تمنا بھی پوری نہیں ہوئی۔ اس نے اپنے اسی مفلوج جسم کے ساتھ یہ مشن بنایا کہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں میں تبلیغ کرے گا، اپنے آپ کو عبرت کی تصویر کے طور پر دوسروں کو دکھائے گا اور لوگوں کو گناہ سے اطاعت کی جانب موڑے گا۔ پھر 31 سال عبداللہ بنیما لوگوں میں تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ ہر بچے، جوان، لڑکے اور لڑکیوں کو بتایا کہ مجھ سے عبرت پکڑو، میں درجنوں سال سے اپنی شرمگاہ تک خود نہیں دھو سکتا، کیونکہ مجھے اللہ نے منع کر دیا ہے کہ میں ہاتھ استعمال کر سکوں۔ یہ عظیم الشان مبلغ 31 سالوں تک لوگوں کو اللہ کی معصیت سے منع کرتے ہوئے آخرکار 2023 کے رمضان سے کچھ عرصہ قبل اپنے رب سے جا ملے۔ آخری لمحوں میں ان کی زبان پر یہ آیات رواں تھیں کہ ان سے کہو، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ عبداللہ بنیما کی نماز جنازہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوئی، جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی اور البقیع میں ان کی تدفین ہوئی۔ کاش ہم بھی نافرمانی سے رک جائیں اور پلٹ آئیں اپنے تواب الرحیم رب کی طرف۔ آج ہمارے رب نے ہمیں توبہ کا موقع دیا ہے، اپنی باقی عمر کو اللہ کی اطاعت میں گزارنے کا موقع، اس مشن کو اپنا مقصد بنانے کا موقع کہ ہمیں اپنی سوسائٹی کو ان گناہوں سے پاک کرنا ہے، جس کی وجہ سے عبداللہ جیسے کتنے ہی بچے بری صحبت اور اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے ہیں، اور اللہ کے دین کو اس زمین پر نافذ کرنے کا موقع، تاکہ سب ہی اللہ کی فرما برداری کے نظام میں آ جائیں۔